ٹیکنالوجی اور جدت کے فروغ کے لیے فرنٹیئر ٹیک اسکل انوویٹو پنجاب کے تحت 12 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے جدید LMS پلیٹ فارم، انکیوبیٹرز، ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 60 لاکھ تربیت یافتہ افراد، 15 لاکھ فرنٹیئر ٹیک گریجویٹس اور 1200 سٹارٹ اپس کی معاونت کی جائے گی، جبکہ خواتین کی شرکت کم از کم 40% رکھی جائے گی۔ مزید برآں ایکسلریٹ پنجاب اینڈ ٹیک سکلز پروگرام کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت بورڈ کمپسز، وزیر اعلیٰ IT انٹرنشپ پروگرام، میکر اسپیس اور بین الاقوامی IT سرٹیفکیشنز کے ذریعے 70,500 سے زائد نوجوانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ان کی متوقع ماہانہ آمدن 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں شاہدرہ لاہور میں سینٹر آف ایکسیلنس فار ایڈوانسڈ آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز 99 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا۔ اس مرکز میں ہر سال 400 تربیت یافتہ افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں 7 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیراتی شعبے کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کی غرض سے منصوبہ تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں 67 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی اور آئندہ 3 برسوں میں 22,200 افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت اور سرٹیفکیشن فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں ہاسپٹیلٹی اور صحت کے شعبے میں تربیت فراہم کرنے کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 60 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح چیف منسٹر یوتھ امپلائیبلٹی ان BPOs پروگرام 3 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 5 سال کے دوران 25,000 نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں 5,000 تربیت یافتگان کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کو پینے کے صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مالی سال 2026-27 میں ترقی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 507 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 187 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہیں، جن کے مثبت استعمال سے مضبوط بلدیاتی نظام، متوازن علاقائی ترقی اور پنجاب کے شہریوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 18 اضلاع میں صاف پانی پروگرام کے تحت صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں 8 ارب روپے کی لاگت سے اگلے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 5,600 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ پنجاب کے تمام پلانٹس کو ڈیجیٹلی جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی سے متعلق عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے 1336 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ تقریباً 96 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 اضلاع کے تقریباً 2,000 دیہات میں جاری ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آئندہ مالی سال میں رورل سینیٹیشن پروگرام کا 300 ارب روپے کی لاگت سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم اقدام چیف منسٹر واٹسن پروگرام کا ہے، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے
متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد عوام کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ 137 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے تاکہ شہری انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں سیوریج، اسٹارم واٹر ڈریننگ سسٹم، گلیوں کی پختگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 505 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا مالی سال 2025-26 میں آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے پر صوبے کے 66 بڑے شہروں کے عوام اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 31 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 59 ارب روپے کی لاگت سے مثالی گاؤں پروگرام کے ذریعے پنجاب کے 10 ڈویژنز میں 485 دیہات کو جدید بنیادی سہولیات سے آراستہ ماڈل دیہات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے 10 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 270 ارب روپے کی فراہمی سے صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت صوبہ بھر کی 12 کروڑ عوام کو بہتر صفائی ستھرائی کی سہولیات فراہم ہوں گی اور ماحول کو مزید صاف اور صحت بخش بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں بھی 170 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب بھی ہماری حکومت کے ان عوام دوست منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کو متعدد بین الاقوامی فورمز پر پذیرائی ملی۔ اس منصوبے کو COP30 جیسے بین الاقوامی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ بلومبرگ علاوہ ازیں اہم ترین بین الاقوامی اخباروں اور نیوز چینل جیسے کہ بلومبرگ، BBC اس پروگرام کی افادیت کو تسلیم کیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد نوکریاں دی گئیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کوڑا کرکٹ کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سارے پروگرام کو AI اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے جدید خطور پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ان سارے اقدامات کی وجہ سے حالیہ عید کے موقع پر صفائی میں بہتری اس پروگرام کی کامیابی کا مظہر ہے، جس کے لیے تمام صفائی کا عملہ ستائش کے لائق ہے۔ بے گھر اور کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,73,000 ہاؤسنگ قرضے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقصد کے حصول کے لیے 255 ارب روپے صرف ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 1,01,000 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد گھر زیر تعمیر ہیں۔ اگلے مالی سال کے دوران اس پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کا منصوبہ ہے۔ یہاں میں اس امر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کے اس ویژنری پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ حال ہی میں باکو میں منعقد ورلڈ اربن فورم کے اجلاس میں اس پروگرام کو سراہا گیا، جو کہ ہماری حکومت کے لیے باعث فخر ہے۔ وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، ساری کھپت ہوگی۔ یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی۔ یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا
اور بچت ہوگی. ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر. اب ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر. اب ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا. ہر سر پر چھت ہوگی. ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا. ہر سر پر چھت ہوگی.